صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج ہم امت کی ایک عظیم ماں کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ عام مسلمان ماں جو ہے اس کے بارے میں بھی حکم ہے کہ اس کے پاؤں تلے جنت ہے، اور پھر جو ساری امت کی مائیں ہیں ان کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ ہم کیسے مکمل طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان نے فرمایا تھا، وہ نسائے نبی طیبات و خلیق جن کے پاکیزہ تر سارے طور و طریق، اور جو بہرحال نور خدا کی رفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، ہم لوگ تو نسبتوں کا احترام کرنے والے ہیں، اور نسبتوں کا احترام جو ہے یہ لازم ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس میں کوتاہی ہو جائے تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اہل محبت جو ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں جہاں کہیں نسبت ہے، یہ تو ہستیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حرم پاک سے جن کا تعلق تھا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں جو ہیں ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہم تو یافور ہو تو اس کا بھی احترام، اس کے پاؤں سے اٹھنے والی جو دھول ہے اس کا بھی احترام۔ ہم تو قصبہ کے پاؤں تلے کوئی چیز مس کر جائے تو ہمارے لیے وہ بھی آنکھوں کا سرما بن جاتا ہے۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خشک تنے سے جو تھے وہ ٹیک لگایا کرتے تھے، ہمارے لیے تو وہ بھی استن حنانہ جو ہے وہ بھی قابل احترام بن جاتا ہے۔ اور یہ احترام ہمیں صحابہ کرام نے سکھایا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پائے اقدس ممبر مبارک پہ لگتے تھے وہاں پہ ہاتھ مل کے اور پھر اپنے چہرے اور پیشانی پہ ملتے تھے۔ یہ محبت کی علامات ہوتی ہیں کہ وہ حافظ مظہر الدین کے بقول کے جہاں جہاں وہ رکے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، جن لوگوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی عظمتیں اور رفتیں بیان کرنے کے لیے بھی میں تو کہا کرتا ہوں کہ جبریل کی زبان چاہیے۔ یہ آج کے بعض بد نصیب ملا ہوتے ہیں جو اہل بیت اطہار میں بھی جو ہے وہ خطائیں اور کمیاں تلاش کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اب تو اتنی دیدہ دلیری ہو گئی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ جو ولی میور کام نہیں کر سکا تھا وہ آج کے شاید بعض ملا جو ہے وہ سارا انجام دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی غلطیاں، خطائیں، نعوذ باللہ، اور آگے میری زبان اجازت دیتی میں وہ لفظ استعمال کروں جو یہ بدبخت کرتے ہیں۔ اور آج میں بہت دکھی دل کے ساتھ ایک بات بڑی واضح کر دینا چاہتا ہوں ساری دنیا پہ، جو سن رہے ہوں، اہل علم ہوں یا عام مسلمان ہوں، میرے سامنے کوئی آ کے مجھے کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف کوئی لفظ، کوئی واقعہ جو ہو، وہ کہے فلاں محدث نے بیان کیا، فلاں علامہ نے بیان، فلاں مرشد نے، فلاں پیر نے، فلاں ولی نے، فلاں غوث نے، فلاں کتب نے، میں اس کو اٹھا کے ادھر پھینک دوں گا۔ سب سے اہم بات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، آپ کی ناموس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ حتمی ہے، وہ آخری ہے۔ آپ کا مقام پاک جو ہے اس کے بعد سب کے مقام ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی نسبت اور ادب کا معاملہ نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے کوئی یہ جواز پیش کرے، اچھا جی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، میں کسی کتاب کو نہیں مانتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری عظمتیں، رفتیں، پاکیزیاں، طہارتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی، آپ کے اہل بیت اطہار کو عطا کر دی۔ اس لیے یہ بات اپنی کلیئر ہونی چاہیے۔ بعض لوگ بحث کرتے ہیں جی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، کیا کتاب میں لکھا؟ ہم کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ اللہ قرآن حکیم میں رب تعالیٰ نے جس کے بارے میں یہ فرما دیا لامروں کا کہ ہمیں آپ کی حیات پاک کی قسم ہے، آپ کی گزرگاہوں کی قسم ہے، آپ کی سواری جو ہے اس کے پاؤں سے جو چنگاریاں اٹھتی ہیں ان کی قسمیں کھائیں اللہ نے۔ اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ قسمیں کھائے اہل بیت اطہار کو کہے کہ تم سے ہر کمی دور کر دی ہے، اور آج ہماری بد نصیبی ہے۔ خیر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اب یہ میرا دل دکھا ہوا تھا، بعض باتیں ولیم میور کی فکری اولاد جو ہے اور مسلمانوں کی صفوں میں گھسی ہوئی جس طرح وہ باتیں کرتے ہیں، یہ میں چاہ رہا تھا کہ میں ضرور کر دوں۔ ان بدبختوں کو نہیں پتہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کس طرح کے حملے ویسے ہوتے تھے، اور ان واقعات کو آڑ بنا کے جو ہمارے نااہل لوگ، نا سمجھ لوگ جنہوں نے یہ باتیں بعض کتابوں میں بھی لکھ دی، ان کی وجہ سے ان کو سپورٹ ملی۔ تو ناظرین کرام، ان ہستیوں کا
ان کی عظمت اور شان کون بیان کر سکتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب زمانی حاصل ہو، قرب مکانی حاصل ہو، قرب وجودی حاصل ہو، قرب نوری حاصل ہو، اور اتنا قرب حاصل ہو جن کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے بیان کرنے کے لیے۔ وہ اتنا قرب ہے، اور جس کو رسول اللہ سے نسبت ہو گئی ان کو ساری عظمتیں، سارے انوار، ساری برکتیں نصیب ہو گئی۔ ناظرین کرام، میں یہاں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ولیم میور سب سے بڑا دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نے بڑی جو تھی غلاظت بھری کتاب لکھ دی تھی، لائف آف محمد، جس کا ترجمہ جو ہے سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، میں کہہ رہا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، جس نے واحد بر صغیر میں بڑے بڑے علماء تھے، کسی نے جواب نہیں دیا، سر سید نے دیا، گھر کے برتن بیچ دیے، ہر شے اپنی بیچ دی تھی سر سید نے، اور اس کتاب کا جواب انہوں نے لکھا تھا۔ لیکن ولیم میور بھی کہتا ہے کہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ ختیجہ کی وفات کے کچھ ہی بعد 3 یا 4 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا بیوی سودا بنت زمع ہیں۔ ان سے عقد نکاح کے سلسلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خواہش نفس کار فرما نہیں تھی، اور 54 سال کی عمر میں تک ایک ہی بیوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی تھی۔ یہ ہے خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کی زبان سے بھی یہ جو خوبی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وہ بیان کی۔ دوسرا جو ہے آدمی وہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت کے بارے میں بھی، جو مونٹگومری واٹ تھا، اس نے بھی یہ بات لکھی کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی عظمت، رفت، اور آپ نے جو شادی کی تھی وہ کس طرح تھی۔ وہ لکھتا ہے مونٹگومری واٹ جو ہے، محمد ایٹ مکہ اور محمد ایٹ مدینہ، سودا کے معاملے میں جن سے آپ نے مکہ میں نکاح کیا تھا، اصل مقصد تو یہی ہوگا کہ ایک مخلص مسلمان کی بیوہ کی دستگیری کی جائے۔ وہ بیوہ ہو چکی تھی، ان کی تالیف قلبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی عمر 50 برس کے قریب تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ عقد میں آئی ہیں، لیکن اس سے پہلے کے جو تفصیلات ہیں وہ آج میرے اسکالر، بڑا میرا پینل زبردست قابل لوگوں کا ہے، وہ بیان کریں گے۔ یہاں میں والٹیر جو انقلاب فرانس کا بانی تھا اپنی نوجوان نسل کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ والٹیر نے کہا کہ دنیا کا کوئی آدمی اپنی بیوی یا اپنے نوکر کی نظر میں بڑا نہیں ہوتا۔ یہاں امہات المومنین کی سبحان اللہ قربان جائیں، جب ان سے سوال ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں تو وہ کہتی ہیں کان خلقہ القرآن۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی قرآن نہیں پڑھا، ان کے اخلاق تو عین قرآن تھے۔ اور جو غلام تھا سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال نہیں ہے، باپ اور چچا مدت کے بعد لینے کے لیے آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھ لیں، اگر یہ جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور وہ نجم سبزواری اللہ کر جنت نصیب کرے، اس نے اس نقشے کو یہ کھینچا۔ انہوں نے کہا کہ زید بن حارثہ نے جواب دیا اپنے باپ اور چچا کو، کیا بھلا آ سکیں زندگی کے مزے، دور رہ کر حبیب خدا سے مجھے، بادشاہوں سے بہتر بھکاری ہے وہ، ان کے در پر جو ٹکڑوں پہ پلتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب آ گیا، ان رحمتوں کے جلو میں جو آ گیا، وہ تو پھر کبھی دوسری طرف جاتا ہی نہیں۔ سیدہ سودا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وجہ سے ان کے خاندان کے 7 کے قریب افراد جو تھے وہ مسلمان ہوئے، اس کی ڈیٹیل بھی میرے اسکالر بتائیں گے۔ پھر انہوں نے دین اسلام کی راہ میں، انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب ایسے تھا کہ جیسے تپتے ہوئے کوئلوں پہ چلنا ہو، جیسے گرم پتھروں پہ چلنا ہو، جو دنیا بھر کی مصائب و مشکلات تھے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، چومی گوئم مسلمانم بلرزم کہ دان مشکلات لا الارا، وہ مشکلات اور کانٹوں بھری راہ جب تھی، اس وقت یہ لوگ اسلام کی راہ ہدایت پہ چلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے کیسی کیسی مصائب و آلام کا مقابلہ کیا، اور پہاڑوں جیسا استحکام ان کے کردار اور ان کی جو تھا قدم مبارک میں تھا۔ اس کی بھی تفصیلات ابھی میرے اسکالر بیان کریں گے۔ لیکن آج کی مسلمان بیٹی بہن کو اس سے کیا کیا اسباق حاصل ہوتے ہیں، یہ میں بعد میں عرض کروں گا، اور میرے اسکالر پہلے بیان کر لیں کہ یہ وہ لوگ تھے۔ اب دیکھیں نا کہ بڑے گھرانے کی جو خاتون ہے وہ آ گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقد میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا راہ خدا میں لٹا دیتے تھے۔ تو امہات المومنین میں کئی دن فاقے بھی آتے تھے۔ مجھے ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہمارے ایک دوست کا پسند آیا، اسے کہا مت پوچھ مجھ سے
مت پوچھ مجھ سے کیا ہے حبیب خدا کے پاس، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے گدا کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبت اور عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر ان کو کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں یہ اہل محبت جانتے ہیں۔ میرے آج کے مہمان اور میرا آج کا موضوع ہے سیرت ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور مسلم خاتون۔ مہمان گرامی مفتی سید زین العابدین شاہ صاحب میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، پروفیسر نورید فاطمہ اور حافظ ناصر محمود میرے تینوں مہمان ہیں۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب مفتی سید زین العابدین شاہ صاحب۔ جی شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ غازی صاحب، حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا انتخاب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر زوجہ محترمہ میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آنے والی امت کے لیے کئی اعتبار سے ان کے لیے تعلیم اور تربیت کی راہ جو ہے وہ ان سے بنائی ہے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جب پوری دنیا کی خواتین کے لیے ماڈل بنایا تو پھر ان کے لیے بے مثال اور بے عیب ہونا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ضروری ہے، لہٰذا ان میں عیب جوئی تلاش کرنا یہ ایمان کو مشکوک کر دینے کے مترادف بات ہے۔ حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، جیسے آپ نے فرمایا کہ حضرت سیدہ خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد آئیں۔ اب عمر کا تذکرہ بھی آپ نے کر دیا۔ ہمارے ائمہ کرام لکھتے ہیں کہ انہیں ابھی اپنے پہلے شوہر حضرت سکران بن عمر کے نکاح میں تھیں جو قدیم الاسلام ہے، اور ہجرت حبشہ بھی ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے بارے میں انہیں اشارہ ان کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ بزرگان دین سلف صالحین فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک چاند جو ہے وہ آسمان سے الگ ہوا اور ان کی گود میں آیا ہے۔ انہوں نے خواب کا تذکرہ کیا اپنے شوہر کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ اگر یہ تمہارا خواب سچا ہے تو مطلب یہ ہے کہ میرا انتقال ہو جائے گا اور حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زوجیت میں تم آؤ گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جس سال حضرت اماں جی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، تاریخ نگار یہی لکھتے ہیں ہمارے سیرت نگار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے نکاح میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیت حضرت خولہ، انہوں نے کردار ادا کیا، نکاح ہو گیا۔ اب جیسے آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ یہاں وہ بیٹی، دو بیٹیوں کا سیدہ فاطمہ اور ام کلثوم کا ذکر کرتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ان کی تربیت، ہاں جی، ان کی تربیت جو ہے وہ اماں جی سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی ہے۔ اور میں عرض کروں، جیسے ایک حکمت تو آپ نے بیان کر دی کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بارے میں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے ساتھ نکاح کیوں کیا۔ دوسری میں عرض یہ کروں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح میں بھی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے بے شمار حکمتیں رکھی تھی۔ ان میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ ان کا جو مزاج تھا وہ آنے والی امت کے لیے ایک اعتبار سے بڑا خاص تھا۔ وہ یہ کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز انہوں نے دیکھ لی ہے، یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ان کے کان میں پڑ گیا ہے بطور حکم کے، وہ انہوں نے ساری زندگی اس پر ایسے جمے رہنا ہے کہ اس سے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، جیسے ہمارے بعض ائمہ کرام نے لکھا، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں تھیں، جب حج کے ارکان مکمل ہوئے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اب رکنا ہے، بس اب رکنا ہے، بس یہ اتنی بات ہو گئی۔ یہ تفسیر فتوحات الہیہ کے اندر ہمارے بزرگوں نے لکھا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ الی آخری اس آیت کے ضمن میں۔ فرماتے سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ عرض کیا گیا کہ دیگر ازواج مطہرات حج کے لیے کم از کم یا عمرہ کی ادائیگی کے لیے اپنے حجرے سے باہر آتی ہیں، آپ حج اور عمرہ کیوں نہیں کرتی؟ تو حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھیں کہ میں نے جو فرض حج میرے ذمہ تھا وہ ادا کر لیا، عمرہ بھی میں کر چکی ہوں، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور باری تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے اب جب یہ حکم آ گیا ہے کہ گھر میں رہنا ہے، تو اگرچہ اس میں رخصت ہے لیکن میں اس بات کو زیادہ ترجیح دیتی ہوں کہ حضور کا حکم پورا کر دیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ آپ ساری زندگی اپنے حجرے میں رہیں حتیٰ کہ آپ کے حجرے سے آپ کا جنازہ باہر لایا گیا۔ اللہ، اب یہ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پاسداری ہے۔ اور ایک چیز اور بھی تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے بہت زیادہ قریب تھی، اس لیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات حالات چونکہ مختلف ہیں،
تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا تھا، ذہبی فرماتے ہیں کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو دیکھ کر، اب مکی دور جو ہے وہ خاصا دشوار دور ہے، تو اس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سبب بننا اور تسلی سے زیادہ خوشی کا سبب بننا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ ذہبی فرماتے ہیں ان کا اکثر یہ وتیرہ ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دیتی تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں وہ جو تسلی کے علاوہ چیز ہوتی تھی وہ دور ہو جاتی تھی اور تشفی ہو جاتی، آرام ہو جاتا اور حضور مسکرا پڑتے۔ اس کا ایک واقعہ ہمارے سیرت نگاروں نے لکھا، مدینہ منورہ کا ہے، کہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بھی سامنے بیٹھی ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ بھی ان کا اچھا مزاج جو ہے وہ ملتا تھا۔ تو اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ، انہوں نے فرمایا تھا نا خاص فکرہ کہ میں چاہتی کہ میری روح ان کے جسم میں، ان کی روح میرے جسم میں آ جائے، بلکہ اس کا معنی بعض ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کے بعد سب سے زیادہ جس خاتون کے بارے میں پسند کرتی ہوں کہ میرے وجود کا ظہور اس سے ہوتا ہے وہ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اچھا، مزاج کی قریبی ایسی کہ دونوں ازواج ایک ہی حجرے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی ہیں اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہیں، سامنے حریرہ پڑا تھا جو اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ نے بنایا، ایک قسم کا کھانا تھا۔ مجھے ایسے لگتا ہے، معاف کیجئے گا، وہ ہوتا ہے نا آپ ڈیرائیو کرتے ہیں حالات سے کہ وہاں کیا ہوا ہوگا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں جو تھی امہات المومنین یہ ایک ایک پاؤں دبا رہی تھی آپ کے پائے اقدس کو، ایک پاؤں مبارک، ہاں یہ ایک پاؤں مبارک جو تھا نا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود مبارک میں تھا، اور دوسرا جو پائے اقدس تھا وہ حضرت سودا کی تھا، یعنی اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس وقت آرام فرما۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے سامنے انہوں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ایسے سالن دیا، کہا کہ جی آپ کھائیں، چونکہ خود بنایا تھا، آپ کھائیں، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، ادب احترام۔ اماں جی سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تکلفی وہ اپنی جگہ ہے، یہ اس کا تقاضا تھا، اور سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ از حد درجہ احترام تعظیم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے ملحوظ رکھتی تھیں۔ کہا کھانا لیں تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور انکار کر دیا۔ دوسری مرتبہ کہتی کھانا لیں وگرنہ کچھ سالن جو ہے وہ میں آپ کے چہرے پر لگا دوں گی۔ وہ سالن نہیں تھا، وہ حریرہ جو ہوتا ہے وہ اس کو سمجھے حلوے کی قسم ہے، جی بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ اس پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، کسی قسم کا کوئی جملہ۔ اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ نے کچھ اس میں سے لے کر کو انگلی پر لگا کر تو آپ کے چہرے پر لگایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ سودا سے کہا کہ اب آپ بھی لگائیں، تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تو جھجک کے تو آپ نے کچھ نہ کیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدلہ بنتا ہے لیجئے، تو آپ نے تھوڑا سا لگا کر اماں جی کے چہرے پر لگایا تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہوا نا بدلہ اب۔ تو یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا دور رہا۔ جی پروفیسر نورید آپ کی طرف آتا ہوں، خوش طبی کمال کی تھی، کئی واقعات ہیں ان کی، خوش مزاجی کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بہت زیادہ مسکراتے تھے جب یہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ، میں تو خود پڑھ کے بڑا اس کو محظوظ ہوتا رہا، وہ دونوں واقعات وہ ذرا آپ بیان کریں نا، اور اس سے آج کی عورت کو کیا سبق ملتا ہے کہ گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنا چاہیے، وہ نہیں ہے کہ جب شام کو خاوند آئے تو سر باندھ کے پہلے سے بیٹھی ہو اور ہائے ہائے کر رہی ہو۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو ایک چیز کا اظہار ضروری سمجھتی ہوں کہ امہات المومنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت میں شامل ہیں، اور اس کو ہمارے کئی مفسرین نے، جمہور نے لکھا کہ قرابت مسکن کا، جس طرح آپ نے بھی اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ وہ جو قرب وجودی ہے اس کا سب سے بہترین حصہ تو ان کو ملا، تو اس نسبت سے پوری امت جو ہے اس کے اوپر یہ اجر رسالت کے طور پر امہات المومنین سے محبت اور مودت، یہ دونوں چیزیں فرض بھی ہیں اور قرض بھی ہیں، اور قرآن نے ان کے احترام کا حکم دے دیا نا، ازواجہ امہاتہم کہہ کر تو تمام مومنین کی مائیں قرار دے دیا۔ تو آپ جیسے بات کر رہے تھے کہ ہم تو اپنی جنم دینے والی ماں اور جن تین ماؤں کو استاد، استانی جو ہے اور جو ساس ہے ان کو ہم ماؤں کا درجہ دیتے ہیں، تو یہ تو امہات المومنین ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں امت کی ماؤں کو اپنے کردار کو سمجھ کر اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی توفیق عطا کرے۔ ان کی نظر دو اشعار کرنا چاہوں گی۔ ام اسود زینت حرم امام المرسلین، بنت زماں پے کرے ایثار ام المومنین، اور جس نے جانی ہر رضائے مصطفیٰ اپنی رضا،
سیدہ سودا وہ ہیں مخدومہ اہل یقین. مزاج شناسی یہ کم و بیش تمام امہات المومنین کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرے کے اتار چڑھاؤ اور جو آپ کے جو دیگر معاملات ہیں، کیونکہ آپ اس وقت میں لیڈ کر رہے تھے پوری روح انسانی کو ایز اے کمانڈر آف مسلمز بھی، جنگیں ہو رہی ہیں، دیگر معاملات ہو رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں، تو اتنے بڑے لیول کے اوپر کسی شخص کی زوجہ ہونا اتنی ہی ذمہ داری کا بھی تقاضا ہوتا ہے. اور جیسے آپ بات کر رہے تھے ان کی طبیعت کی شگفتگی کی، تو اس سے پہلے میں ایک چیز ضروری سمجھتی ہوں کہ یہ دیکھیے یہ وہ زوجہ ہیں جن کی خود دوسری شادی ہے اور یہ بیوہ ہو کر تشریف لائی ہیں، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دوسری شادی ہے. یہ جو دوسری شادی کا لفظ ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک طبقے کے لیے تو بڑا چٹپٹا ہے، اور خواتین کی اگر آپ بات کریں تو ان کے اندر جو ہندوانہ جو تاثرات ہیں ان کے تحت وہ سمجھتی ہیں کہ اس سے زیادہ ٹاکسک اور کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ انور کے اندر آپ کی دو صاحبزادیاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم، اب ان کا بچپن ہے. اس وقت میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال عام الحزن گزارا ہے، اور اس کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ، اس جگہ کے اوپر بچیوں کی تربیت کرنا، گھر کی دیکھ بھال کرنا، آپ کی مزاج شناسی کو دیکھتے ہوئے آپ کے لیے فرحت کا سامان کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اٹ واز سو ہارڈ ٹاسک جو کہ آپ نے اتنی خوبصورتی سے نبھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی وہ اس طرح سے چلتی کہ آپ کو اپنی چال سے خوش کرنے کا جو ہے وہ باعث بنتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بیوی کا کردار بتایا نا کہ شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، مجھے کبھی ان سے سمجھ آتا ہے کہ آپ اپنے نہ بول کر نہ کچھ کر کے صرف چلنے کے انداز سے ہی اپنے شوہر کا دل خوش کر دیتی. پھر اس کے بعد جب آپ ایک دفعہ جماعت میں نماز پڑھ رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، تو آپ نے رکوع طویل فرمایا، سجدہ طویل فرمایا، تو گھر آ کر جو ہے وہ خوش مزاجی کے لیے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو آج اتنا طویل رکوع فرمایا کہ میں نے اپنی ناک پکڑ لی اور مجھے یہ ڈر ہوا کہ مبادہ میری نکسیر ہی نہ پھوٹ جائے. اب یہاں سے سینس آف ہیومر کا ہمیں جو درس مل رہا ہے کہ طریقہ کیا ہونا چاہیے. آپ یقین کیجئے کہ ارد گرد جو بھونڈے قسم کے مذاق کیے جاتے ہیں، تھیٹر کے جو ڈراماز ہیں، جو ٹیلی ویژن پر جگت بازی کی جاتی ہے، جو خاندانوں کے اندر بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو جس طرح سے باعث نزاع بنایا جاتا ہے، تو اب مزاح کے آداب سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھائے. وہ دجال والا واقعہ بھی ہے آپ کے بالکل کہ وہ تو بہت ہی دلچسپ ہے. اب جو آپ بات کر رہے تھے نا، مجھے لگتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنی ماں کے درجے میں بھی رکھتی تھیں، بڑی بہن کے درجے میں بھی رکھتی تھیں، اور ان سے کبھی کبھی مذاق کر لیا کرتی تھیں. تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت کلوز فرینڈز بھی تھیں. تو انہوں نے ایسے ہی چٹکلا چھوڑا کہ جو ہے دجال آ گیا. اچھا نہیں، ان کے مزاج میں یہ بھی لگتا ہے کہ یہ بہت سادہ بھی تھی، دل بہت سادہ، بہت ہی سادہ. کبھی انہوں نے پلان کیا کہ آج ان سے، اور یہ معصومیت ہے نا کہ حالانکہ دجال کا زمانہ نہیں، اور لیکن وہ انہوں نے اس چیز کو اتنا خوف ان پہ طاری ہوا کہ وہ جو ہمارے پنجاب کے اندر کہتے ہیں پچھلا کمرہ، جہاں سٹور روم ہوتا ہے، اور نہیں وہ نہیں، جہاں پہ کھانا وغیرہ پکاتے ہیں اس کو رسوئی کہتے ہیں جی. وہ جگہ ہوتی ہے وہاں لکڑیاں بھی، اور وہاں وہ چولہا وولہا بھی، اگر بارش آ جائے تو اس کے اندر بیٹھتے ہیں. بالکل وہ جالے لگے ہوتے ہیں اور وہ چھوٹا سا مٹی کا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو آپ جو ہے جلدی سے وہاں گھس گئی اور اپنے آپ کو وہ کانپنے لگی ڈر سے، خوف سے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ دونوں امہات المومنین مسکرا رہی تھیں کہ، اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایسا کیا ہے. تو آپ بھی مسکرائے اور آپ نے فرمایا سودا باہر آ جاؤ، دجال کا زمانہ نہیں ہے. تو اب آپ یہاں سے دیکھیے کہ مزاح ایسا نہیں ہے کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وہاں جالے لگے ہوئے تھے اور ان کے وہ اوپر سر کے جالے لگ گئے تھے، اور وہ جو کالک سی وہ وہاں لگی ہوتی ہے، ہوتا ہے نا ایسی وہ
خاک سی کالے رنگ کی، بالکل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جھاڑی ہے. یہ دیکھیں محبت کا. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ ان کی قوت ایمانی جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے، ایک مسلمان عورت اپنے شوہر کے لیے باعث ایمان بن رہی ہے، اور ایک مسلمان عورت موجب احکام پردہ بن رہی ہے کہ آپ کی وجہ سے آیات پردہ جو ہے وہ نازل ہوئیں. اب آپ دیکھیے ان کی خیر امت تک کس طرح سے پہنچی کہ آج تمام امت مسلمہ جہاں اب پوری دنیا میں خاص طور پر فرانس کے اندر جتنی خواتین کو پردے کے نام پر شہید کیا گیا وہ ہمارے سامنے ہے. آج پوری دنیا میں جس طرح خواتین کی چادر دری ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. کشمیر، فلسطین، اب وہ جو ہے نا ڈیوائن اکاؤنٹیبلٹی وہ ایسی شروع ہوئی. اب مردوں نے بھی پردہ شروع کر دیا. پردہ تو پردہ. اب میں تو یہ سن رہی تھی کہ ڈاکٹرز اب کہہ رہے ہیں کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے ہاتھوں اور پاؤں کے اوپر گلوز بھی اب آپ چڑھا لیں. یعنی اب جسم کا وہ حصہ کہ جو ننگا رکھنے کی اجازت تھی اس کے اوپر بھی ہمیں گلوز پہننے. مردوں کے لیے، عورتوں کی تو بات ہی چھوڑے نا، اب تو مردوں کو بھی بہت سارے کرنے. بالکل. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو ایک جاتی ہے. مسلمان عورت کو سب سے پہلے تو میں اس معاشرے کو جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کروں گی کہ دوسری شادی کو اتنا ہوا نہ بنائے. یہ پاکستان کے اندر 60% سے زیادہ تعداد خواتین کی ہو گئی. اگر 40 مرد ہیں تو اوپر کی 20 خواتین کہاں جائیں گی؟ دوسری شادی کے لیے اگر ایک عورت کے پاس بچہ ہے تو اگر رشتہ کہیں پرپوز کیا جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بچے والی عورت سے نکاح نہیں کرنا. اور اگر عورت جو ہے وہ چاہے کہ میں دوسرا نکاح کروں اور مرد کے 2-3 بچے ہیں وہ پس و پیش کا مظاہرہ کرتے ہیں تو بچوں کو کہاں پھینک کے آئیں گے؟ اگر کسی کوئی بیوہ ہے یا رنڈوا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تمام جتنی بھی نکاح فرمائے وہ اس میں کثرت جو ہے وہ بیوگان کی تھی اور بال بچے دار تھی. ان کا اپنا ایک بیٹا سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس کی جنگ میں شہید ہوئے وہ آپ کے ساتھ تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جتنے بھی اپنے ربیب تھے جو پہلی جو شوہروں سے اپنی بیویوں کی اولادیں تھیں آپ نے ان کا بھی باپ بن کے اور ان کے ساتھ وہی شفقت کا مظاہرہ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی اولاد سے تھا. جی ناصر، ایک دیکھیں کہ ان کے گھر میں بھی ان کے کردار کے کتنے پازیٹیو اثرات تھے. دیور سارے مسلمان ان کی تبلیغ سے ہوئے، جیٹھ ان کی ہوئے، کوئی رشتہ دار جو تھے وہ ان کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے. کمال نہیں ہے؟ اور پھر جب ہجرت کی ہے سارا گھر بار چھوڑ کے 8 ان کی فیملی کے لوگ، عورتیں اور جو مرد تھے وہ ان کے ساتھ گئے ہجرت میں. قاضی صاحب قبلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سابقون الاولون میں سے ہیں، مہاجرین میں سے بھی ہیں، 2 بار ہجرت کی آپ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل یعنی اظہار نبوت کے مان بعد چونکہ اسلام قبول کیا تو اس وقت کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ساتھ ایسے ہی دائی تھے. مطلب ان کی محنت سے آگے پھیلتا تھا، ایک مشن کے طور پر تھا حضور علیہ السلام کے دین کو پھیلانا. تو انہوں نے بھی دین کی تبلیغ کی اور اپنے شوہر اور اپنے خاندان کے افراد کو جب مسلمان کر لیا. ان کے شوہر بھی یہ سلیم الفطرت لوگ ہیں. تمام محدثین نے ان کے بارے میں یہ بات لکھی کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معجزہ نہیں طلب کیا، جنہوں نے آقا علیہ السلام کی قوت طاقت، کوئی سیاسی روب دبدبہ نہیں دیکھا، بس زبان سے آقا نے اظہار کیا، جنہوں نے ذات اور کردار کو دیکھ کر اسلام قبول کیا وہ یہ سلیم الفطرت لوگ تھے. پھر پہلی ہجرت جب آپ نے حبشہ کی طرف کی وہاں کچھ عرصہ رہنے کے بعد واپسی کر لی اور یہاں پہنچتے ہی آپ کے خاوند کا وصال ہو گیا. وہ شاہ جی نے بیان کر دیا، ایک خواب بھی دیکھا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب نکاح مبارک میں آئیں تو آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ساری مشکلات میں شریک ہو گئے. میں اس وجہ سے ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں کہ مکہ میں مکی دور میں جتنے مسلمان ہوئے یا مدینہ کے ابتدائی دور میں ان لوگوں کا حد درجہ احترام قیامت تک کے مسلمانوں پر لازم ہے. بالکل. ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کی جد و جہد. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بار بار ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ اسلام میں سبقت اختیار کرنے والے، اسلام میں پہل لے جانے والے مہاجرین و انصار اللہ کو محبوب ہے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرما دیں کہ یہ جو میرے بدری صحابہ ہیں یا پہلے جو اسلام لائے ان کا ایک مٹھی جو ہے وہ جو تمہارے احد پہاڑ سونے کے برابر نہیں ہو سکتا، تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا ان کے درجات جو ہیں وہ اسی اعتبار سے ہوں گے کون پہلے اسلام لایا اور کون بعد میں لایا. اور غازی صاحب میں بات کہتا ہوں غزوہ احد میں آپ دیکھیں وہ
جبل عینین پر کھڑے افراد کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، ان سے غلطی خطا بھی ہو گئی، اللہ نے ساتھ اسی آیت میں ان کو معاف بھی کر دیا کہ بے شک جتنی مرضی مسئلہ بنا مسلمانوں کے لیے، مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ، جی اس کو خطا بھی نہیں میں کہتا، احتیاطی میں ہے نا؟ کہتا ہوں نہیں، میں کہتا ہوں وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ جی، تھی، ہیومن ایرر ہے۔ یعنی میں عرض جو کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے پاک کلام میں ساتھ وجہ کیا تھی، اللہ جانتا تھا کہ لوگ بہت بڑے ہیں، نیت جانتا تھا، قربانیاں بڑی ہیں، دل بڑے صاف ہیں، محنت بڑی ہے، مجاہدہ بڑا ہے، ساری زندگی کی محنت ایک طرف اللہ دیکھ رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں ہے جن سے اللہ اس درجے کی محبت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی اس وفاداری کی وجہ سے کرتا ہے کہ جو ان لوگوں کو اللہ نے عطا کر دی تھی، جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے کہ ہر کوئی انسان، دیکھیں آپ نے غازی صاحب قبلہ، آپ نے ایک تحریک شروع کیا، آپ کا ادارہ ہے، آپ نے یہ پروگرام شروع کیا، تو آپ کئی بار بیٹھتے ہیں تو شروع کے اپنے ساتھیوں کو یاد کرتے ہیں، ان میں سے کئی رخصت بھی ہوگے تو آپ کہتے ہیں یار فلاں فلاں لوگ، ایسے یہ لوگ بابا انوار حسین جلو سبحان عالمی، اللہ، پکا ٹھکا صوفی، سبحان کبھی ہمیں اللہ، بھولے ہی نہیں، آپ ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ وجہ آپ کے شروع دور کے ساتھیوں میں سے ہیں، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو لوگ اللہ نے عطا کیے، جو مشکل وقت میں رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہر جگہ پر، اور پھر جو گھر کے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا نعم البدل بن جائے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ وہ جو ڈیوٹیز ساری سیدہ خدیجہ الکبریٰ دیتی تھیں، انہوں نے وہ ادا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کبھی گلہ بھی نہیں ہوا۔ اچھا ایک ریئر بات میں نے پڑھی ہے بڑی ایمان افروز، کہ ان کے خاوند جو تھے وہ ابھی یعنی حیات تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں کسی وقت یہ محسوس کرتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انوار ہیں وہ میرے وجود میں سما گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی پہلے انڈیکیشن شروع ہو گئی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے جب ہجرت کی تو ان کی ہجرت رسول اللہ تو پہلے تشریف لے جا چکے تھے، تو بعد میں حضرت رافع اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا کے غلام تھے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ان کو اور حضرت سیدہ عالم سیدہ کائنات سیدہ رقیہ، یہ ماں بیٹیاں انہوں نے اکٹھی ہجرت کی آقا علیہ السلام کے پاس۔ اب جن حجرات کا ذکر سورہ الحجرات کرتی ہے، ان میں پہلا حجرہ سیدہ سودا بنت زمعہ کا تھا۔ واہ، رسول اللہ کے پاس مدینہ میں آ کے مسجد کے ساتھ پہلا حجرہ ان کا تھا، باقی تو ساری ازواج بعد میں آئیں۔ اب وہ جو آداب سورہ الحجرات بیان کرتی ہیں، ان میں پہلے درجے پر سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے آپ کے بارے میں لکھا کہ آپ دستکار تھیں، اور وہ جو دباغت بھی کرتی تھیں، یہ جو جانوروں کی بزنس کرتی تھی، بہت زبردست، طائف سے وہ منگواتی تھی، کھالے ان کو صحیح اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی، اور حلال حرام کا غازی صاحب اتنا خیال کہ ایک بکری فوت ہو گئی، آقا علیہ السلام آ کے فرمایا وہ تمہاری وہ بکری کدھر ہے؟ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی۔ فرمایا تو اس کی اتارنی تھی نا کھال۔ آقا کیا ہم اتار سکتے ہیں مری ہوئی بکری کی؟ تو آقا علیہ السلام نے سورہ انعام کی وہ آیت مبارکہ پڑھی، فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تو اپنے جو میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے اس میں ایسی کوئی حرام چیز نہیں پاتا جو ان کے علاوہ وہ جو بیان ہو گئی ہیں، تو اس مردار بکری کی کھال اتار کے آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ ایک بندہ بھجوایا منگوایا، یہ بخاری میں حدیث موجود ہے، اس کی کھال اتار کے پھر باقاعدہ اس کے استعمال کے لیے چٹائی بھی بنائی اور نبی کریم علیہ السلام گھر میں استعمال فرمائی۔ تو اتنی دین کی پابند تھیں۔ جب آقا علیہ السلام نے فرما دیا، وہ جو ایک جس کے بارے میں ان کے بھائی نے کہہ دیا تھا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی شکل وہ عتبہ سے ملتی جلتی نظر آئی، اور ان کے بھائی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ میرے بھائی نے وصیت کی تھی کہ یہ میرا بھائی ہے میرے پاس، لیکن چونکہ لونڈی کسی اور کی تھی خاوند دور جاہلیت میں، آقا علیہ السلام فرمایا سودا یہ بظاہر تمہارا بھائی بنتا ہے لیکن ہے نہیں، اس سے پردہ کرنا۔ تمام احادیث میں ہے وصال تک ایک نظر نہ اسے دیکھا نہ وہ ان کو دیکھ سکا۔ اتنی پابندی نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کی کرنے والی۔ دیکھیں جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ پھر ساری زندگی حج بھی نہیں کیا، عمرہ بھی نہیں کیا، بعد میں پکڑ لی، اور کتنی ماشاءاللہ انہوں نے 60 سال جب بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور زیادہ 60 سال سے یعنی عمر مبارک رسول اللہ کے بالکل برابر تھی، عمر مبارک میں جب شادی ہوئی 50 سال دونوں کی عمریں تھیں، آقا علیہ السلام کی بھی اور ان کی بھی۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کے دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تقریباً 54 سال تھی، 54 بنتی، ہاں، اور ان کی 50 تھی، آخری 9 سال بنتے 53 54، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیکن وصال دیکھیں وہ 22 ہجری میں
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور بعض نے حضرت علی کے دور میں بھی لکھا ہے، ہاں وہ روایت ہے لیکن زیادہ نہیں پر زیادہ حضرت عمر کی۔ اچھا جی شاہ صاحب کمال یہ سخاوت دیکھیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ان کو درم و دینار بھیجے، تو وہ بوری میں تھے، تو انہوں نے کہا یہ کھجوروں والی بوری میں درم و دینار کیسے؟ یعنی ہر بات پہ ایک خوش طبعی کا ماحول پیدا کر، اے کھجوراں تو نہیں آ گئی ہیں کتے، اور اس کو سب کو اسی وقت الٹا کے اور ساری تقسیم کروا دیا۔ مجھے بخاری کی ایک روایت یاد آئی اور یہ دلچسپی سے خالی نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوصال کے جو ایام ہیں، ازواج مطہرات جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے فراق کے بارے اماں جی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا پریشان تھیں، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر تسلی دی کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے میرے ساتھ جو ملے گا اے فاطمہ وہ آپ ہیں۔ اچھا اس کے بعد ازواج مطہرات بھی حاضر ہوئیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ازواج میں سے سب سے پہلے آپ کے ساتھ ملاقات کس کی ہوگی؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ازواج میں سے وہ میرے ساتھ ملے گی کہ جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں۔ تو اب چونکہ قامت ان کی بڑی تھی تو ازواج مطہرات میں بعد میں وہ چھڑی کے ساتھ جب ہاتھ ناپے تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی قامت کی وجہ سے ہاتھ لمبے نکلے، تو کہا کہ سیدہ سودا یہ آپ کا اعزاز ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی ملاقات آپ کی ہوگی۔ لیکن کچھ دیر کے بعد، کوئی زمانہ گزرنے کے بعد وصال سب سے پہلے حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوا۔ اب یہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اعتراض نہیں، اور نہ اس بات پر اعتراض ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم ہے کہ کون کب کہاں مرے گا، یہ جیسے ہمارے ہاں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، تو اس بات پر نہیں، بلکہ فوراً یہ بات کہیں نہ، بلکہ ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ظاہریات مراد ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جس کا ہاتھ سخاوت میں سب سے زیادہ لمبا ہے، اب مراد یہ، اب وہ چونکہ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا مزاج تھا تو اس لیے سیدہ زینب کا وصال ہوا۔ اچھا اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہم نے کئی بار اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جہاں آ جائے وہاں دیکھیں کہ اس بات کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے ساتھ ہے۔ اب فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں بات آ جائے، حضور کے اختیار کے بارے میں بات آ جائے، کسی شے کے بارے میں حضور کی کسی نسبت احترام لازم۔ اب یہاں علم کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے، سوال کرنے والی کتنی واضح روایت، صحابیات بلکہ ازواج مطہرات یہ جانتی ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ علم دیا ہے کہ اہل بیت میں سے کون سب سے پہلے وصال کرے گا، ازواج میں سے پہلے کون وصال کرے گا۔ بلکہ خصائص کبریٰ کے اندر ایک بات، یہ ایک راوی کی ایک صحابی کی حدیث موجود ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ وصال کہاں ہوگا، تو حضور نے فرمایا تیرا وصال جو ہے وہ ربوہ میں ہوگا۔ اب وہ ربوہ بلند مقام مراد تھا کہ آقا دو عالم سے اب ان کا انتقال جس جگہ پر ہوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عین ارشاد کے مطابق، اب یعنی اس سے بھی معلوم ہوا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم مبارک کے بارے میں صحابیات کے عقائد نظریات کیسے تھے، ازواج مطہرات کے کیسے تھے۔ اسی طرح مرویات کے بارے میں سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی بڑی احتیاط کے ساتھ رہیں۔ کیوں؟ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن لیا کہ جس بندے کو یہ معلوم ہو کہ یہ میرا ارشاد نہیں، پھر بھی جان بوجھ کر میری طرف کو میری نہ کہی ہوئی بات منسوب کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے، تو ساری زندگی یہ احتیاط رہی کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کب روایت کرنی ہے۔ ٹوٹل 6 حدیثیں جی ایسے ہی، ان میں سے ایک وہ روایت ہے، آپ فرماتی ہیں حجۃ الوداع کے مقام پر ایک خاتون صاحبہ سامنے آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ذمہ حج ہے تو وہ کر نہیں سکے، اگر میں ان کی طرف سے حج کروں تو ادا ہو جائے گا؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا اگر تیرے والد کے ذمہ قرض ہوتا تو بیٹا ادا کرتی تو کیا ادا ہو جاتا؟ تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ ادا ہو جاتا۔ فرمایا اسی طرح تیرے والد کا قرض، یہ حج جو ہے وہ تیرے والد کے ذمہ قرض کی مانند ہے، تو ادا کر، تجھے بھی اللہ ثواب دے گا، ان کی طرف سے بھی ادائیگی ہو جائے گی۔ یہ روایت حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی پروفیسر نورید، آج کی عورت کو وہاں سے سبق کیا ملتا ہے کہ اگر حق کی بات ہو تو اس کی طرف فوری، جس طرح انہوں نے فوراً ہجرت کی، فوراً اسلام قبول کیا، اسی طرح دعوت و تبلیغ کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اپنے سارے خاندان کو انہوں نے مسلمان کر لیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ راہ خدا میں اگر کوئی مشکلات بھی آتی ہیں اور کوئی مالی طور پہ بھی کوئی کبھی پرابلم آ جاتا ہے تو اس پہ وہ جو ہے شکوے شکایتیں شروع نہیں کر دینی چاہیے، اور گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ جو اپنے معاملات ہیں ان میں بھی حسن اخلاق اور وہ شگفتگی جس کا آپ نے بہت ذکر کیا وہ بھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح شرم و حیا جو ہے اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر یہ جو ہے بزنس، کہ اگر دیکھ رہی ہے خاتون کے گھر میں کوئی معاشی پرابلم ہے
تو وہ گھر کے اندر جو کاروبار ہو سکتا ہے، کوئی کپڑے سی سکتی ہے، کوئی اس طرح کے کام جو گھریلو دستکاری ہے وہ کر سکتی ہے، بچوں کو پڑھا سکتی ہے، اس سے ہمیں پتہ چلا. اور یہ فارغ بیٹھنا یہ کوئی بات نہیں. جی میں نے سیالکوٹ میں دیکھا کہ خواتین نے گھروں کے اندر ٹینری کا کام چھوٹے لیول پر جو شروع کیا، تو مجھے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئیں، کیونکہ یہ چمڑے کی دباغت کا کام اپنے گھر کے اندر کیا کرتی تھیں، اور جو رقم حاصل ہوتی، جیسے بات ہوئی پہلے بھی کہ یہ ساری اپنے لیے نہیں، راہ خدا میں امت کے لیے جو ہے وہ سخاوت کیا کرتی تھی. ایک بہت اہم پہلو جس کو صرف نظر ہم کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج کا حق مہر اور آپ کا حق مہر بھی جو جس کے اوپر جمہور کا اتفاق ہے وہ ہے 400 درہم. اب ایک درہم آج بھی 60 روپے کا ہے. یہ جو 32 روپے حق مہر ہے خدا کے لیے، یہ امت کے مردوں عورتوں دونوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ یہ کوئی شرعی حق مہر نہیں ہے. اس کو کہیں شریعت میں کہیں کوئی جگہ نہیں ہے. کہاں سے نکلا ہے 32 روپے 50 پیسے؟ یہ مجھے تو نہیں ملا کوئی اس کا. شاید ایسے لگتا ہے چونکہ یہ دراہم دینار کی صورت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رقم آگے موصول ہوئی ہے، یعنی ایک تو ہے مستحب امر، ایک کا فریضہ، کم از کم کتنا ہونا چاہیے، یہ دونوں چیزیں. اب شاید ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے کے اندر وہ جو فرض مقدار ہے وہ اتنی ہوگی اس کے برابر، چونکہ کرنسی کے اعتبار سے. لیکن کہیں نہ کہیں اس کا کوئی ہمیں ثبوت تو ملتا. ہم نے بھی فقہ کی کتابیں پڑھی. نہیں ایسے اماؤنٹ کا تعین نہیں، چونکہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ حق مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے، 10 چاندی کے سکے، کم از کم اتنا ہونا چاہیے. تو عین ممکن ہے کہ کسی زمانے میں یہ 10 درہم چاندی کی قیمت جو ہے وہ اتنی ہوگی. اب وہ آگے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، وہ اتنا مشہور ہوا کہ چونکہ کم از کم مقدار اتنی ہے تو چلو 32 روپے 32.5 بس اتنے ہی. وہ یہیں سے آگے چل پڑا. حضرت عمر جب مقرر کرنے لگے تھے، بالکل، تو ایک خاتون نے کھڑے ہوئے کہا کہ جس کو اللہ نے محدود نہیں کیا، آپ اس کو متعین اور محدود کیسے کر سکتے ہیں؟ سٹینڈرڈ آف لائف کے مطابق ہوگا. اور اگر 10 درہم بھی ہو تو آج بھی ایک درہم 60 روپے کا ہے، وہ بھی 600 روپے بنتے ہیں. اور اگر 400 درہم کیا جائے تو وہ 24,000 روپے بنتے ہیں. تو ہم کس شریعت کو لے کے چل رہے ہیں؟ اگر ہم شریعت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ کی بات کرتے ہیں تو پھر تو 400 درہم پہ آ جائیں، پھر تو 24,000 دیا کریں. اور پھر لیکن حق مہر میں کہیں بھی تعین نہیں ہے، وہ انسان کی اپنی کیپیسٹی اور جو عورت ہے اس کے منصب اور اس کے خاندان کے مطابق. اچھا، یہ جو درہم تھے نا اس زمانے میں یہ سونے کے ہوتے تھے. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ میں منیمم بتا رہی ہوں چاندی کے مطابق. نہیں درہم، ہاں جی درہم چاندی کا تھا، دینار سونے کا تھا. لیکن وہ جیسے جس درہم کی مقدار ہم آج مقرر کر رہے ہیں وہ 60 روپے نہیں ہے، وہ چاندی کے اعتبار سے اس کے وزن کا تعین کیا جائے گا، وہ اس سے بہت زیادہ وہ تو بہت زیادہ ہوگا. بالکل، یہ تو لاکھ روپے تک چلا جائے گا، 50,000 سے اوپر. میں نے تو نیٹ سے درہم کی رقم نکالی ہے، شاہ صاحب نے تو اس کو مزید بڑھا دیا، اب یہ 24,000 سے بھی اوپر چلی گئی ہے بات. تو یہاں ایک چیز تو یہ کلیئر کرنی چاہیے. شاہ جی نے گھر جانا ہے، اب میں اس سے اور زیادہ شاہ جی حق مہر دے چکے ہیں اور اچھا دے شاہ جی نے چکے بتا دیا ہے. ہماری آپ ہی جب جائیں گی پھر کے گھر اگر دوسری آ گئی ہوئی اس کی اجازت ہے. اور ایک بات جو آپ کے حوالے سے میں خاص طور پر جن گھروں میں 2 یا 3 ازواج ہیں، میں ان کو پیغام دینا چاہوں گی کہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین کی وہ وسعت قلبی فرما دی تھی، وسعت ظرفی فرما دی تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام امہات المومنین کے اوصاف اور خصائل ہم تک پہنچائے. اور آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی باری کا جو دن تھا وہ ہبہ کیا، حالانکہ آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت فرمایا کرتی تھی. اور علامہ سید محمود آلوسی وہ ایثار ہے، محبت میں ایثار. اور یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. 440 وولٹ کا خطرہ ہوتا ہے. بالکل. اور دیکھیے کہ آپ کی عمر انور کتنی ہے، 50 پلس ہے. اور اس اب آپ یہ اپنے گھر کی اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آئی 440 وولٹ کی بات. نبی علیہ السلام یہ جو انہوں نے ہبہ کیا نا اپنا دن، ابتغاء رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی رضا چاہتے ہوئے. سبحان اللہ. یعنی وہ جو اللہ کی ایک سنت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی رضا چاہتے ہیں، 2 عالم چاہتے ہیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے جو اپنا دن ہبہ کیا تھا وہ بھی رضا مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ غازی صاحب جو آپ نے کہا نا، آپ نے پوری بوری بھری ہوئی درہم، انہوں نے کہا یہ کھجوروں کی طرح بوری میں بن کے خرچ کر دیا. یہ ساری ازواج مطہرات میں تھا. مزے کی بات ہے. اور وجہ رسول اللہ کی تربیت، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو طلاق دے دی تھی، اپنے گھر میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ عقد میں، تو کیا کیا کہ
کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہی اپنے کڑے اتار کے سونے کے دے دیے اور ازواج مطہرات آئیں کسی کو بالیاں اتار کے دے دی. وہ سونا سے لدی ہوئی تھی، وہ سارا اسی وقت ہی تقسیم کر دیا. آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کا جس دن وصال پاک ہوا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں گھر میں تیل نہیں تھا وہ دیا جلانے کے لیے. یہ ساری ازواج کے گھروں میں حضرت ام سلمہ نے اپنا دروازہ لگوا لیا. رسول اللہ اور یہ وہ فتوحات کا وقت ہے، 10 لاکھ مربع میل پہ حکومت پھیل چکی ہے، مال و دولت کے انبار مسجد گھر نبی میں کے آنے باہر نہیں لگے لگے. ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے، واپس آ گئے. فرمایا وہ 1 درہم تھا وہ میں نے خرچ کرنا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس یہ نہیں تھا کہ آتے نہیں تھے، حضور تو دنیا بہت مال و اگر دولت، صرف بظاہر آنے والا بھی دیکھ لیں تو اس کی بھی حد نہیں تھی. گھر میں رہنے نہیں دیتے تھے. اور ازواج مطہرات نے شروع سے فاقہ، یہی حال سیدہ کائنات کے گھر کا تھا. انہوں نے رسول اللہ کے گھر کا یہ عالم، حضرت مولا کائنات نے اپنی دور خلافت میں بھی اپنے گھر کا حال یہی رکھا جو رسول اللہ کے اپنے گھر میں تھا. تو ان ازواج کی عظمت، جب انہوں نے ایک بار تھوڑا سوال کر دیا، ظاہر ہے ان کا نان نفقہ تو رسول اللہ کے ذمہ تھا نا. آقا علیہ السلام اللہ کے رسول اور حبیب، دوسری طرف ان کے شوہر بھی تو ہیں جس شوہر پر اپنی زوجہ کا نان نفقہ واجب ہے. انہوں نے سوال کر دیا یا رسول اللہ باہر گھر میں بہت آنے لگ گیا، ہمارے گھر میں وہی فاقے ہیں، وہ سورہ الاحزاب میں اس کا ذکر ہے. جو لوگ بھی پڑھیں اس بات کو مد نظر رکھیں. آقا نے دنیا کو اپنے گھر سے دور رکھا ہوا. ازواج مطہرات نے جب سوال کیا تو اللہ نے ان کے سامنے رکھ دی ایک بات. فرمایا اگر دنیا چاہتی ہو تو نبی کریم علیہ السلام تمہیں دے دیں گے، فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. لیکن اگر تم اللہ، اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پھر تمہیں یہ فاقے دیکھنے ہوں گے. غازی صاحب قربان جائے اپنی ان ماؤں کی عظمت پر. انہوں نے فاقے قبول کر لیے، رسول اللہ سے دوری برداشت نہیں کی اور آقا علیہ السلام کے گھر میں رہنے کو ہی ترجیح دی، فاقوں کے ساتھ زندگی گزاری. اور پھر آقا علیہ السلام کے وصال پاک کے بعد ساری زندگی یہی معمول رہا ساری ازواج کا. حضرت سودا کا آپ نے بیان کر دیا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بھانجے باقاعدہ انہوں نے حضرت سیدہ خدیجہ حضرت عائشہ کے پاس بھیجا. جب مال بھیجتے ہر روز وہ خرچ کر دیتے، پورا باغ انہوں نے دے دیا، خرچ کر دیا. انہوں نے ایک بار پوچھا اماں جان، وہ حضرت عبداللہ بن زبیر، انہوں نے کہا خالہ وہ کدھر خرچ کر دیے جو کل دیے تھے؟ آپ ناراض ہو گئی ان سے. فرمایا اچھا آپ تم مجھ سے حساب لو گے؟ انہوں نے کہا نہیں بہت زیادہ تھا. آپ نے فرمایا میں نے سارا رائے خدا میں خرچ کر دیا. آقا علیہ السلام کی وہ جو سنت تھی رسول اللہ کی کہ آپ گھر میں درم رکھ کے سوتے نہیں تھے. ساری ازواج نے حضور علیہ السلام کے بعد اپنے اپنے وصال تک کوئی ایک زوجہ غازی صاحب نہیں بتا سکتے جس نے گھر میں درم رکھ کے نیند کی ہو، ساری خرچ کر دیتی تھی. اچھا جی یہ دیکھیں آپ شاہ صاحب کہ ہمارے ہاں سوتن کا جو تصور ہے، گھروں میں اختلافات ہو جاتے ہیں، وہاں یہاں اس قدر ایک دوسری سے محبت اور الفت، تو یہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ. جی شروع میں یہ بنیاد اس لیے بنائی تھی کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے اندر جہاں اور حکمتیں تھیں، وہاں یہ کہ امت کے لیے اتنے اسباق ہیں، اتنی تعلیم اور تربیت کا اہتمام ہے کہ جہاں کہیں ان کے علاوہ نظر نہیں آئے گا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے چونکہ منتخب فرمایا ہے، تو رب العالمین جل وعلا نے وہ ساری چیزیں ان میں ودیت فرما دی تھیں جو آنے والی خواتین کے لیے بہر اعتبار جو ہے وہ نمونہ اور مثال ہیں. ایک حدیث مجھے ان کی روایت کردہ اور یاد آتی ہے. سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ تشریف نہ لائے تھے اس وقت تک حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے. اب آپ تشریف لے آئے ہیں، لہٰذا اب آپ امامت فرمائیں گے. تو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ یہ نماز جنازہ سے متعلق سوال کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ان کے لیے ارشاد فرمایا اے سودا ساری زندگی یاد رکھنا اگر تمہیں موت کے بارے میں علم ہو جائے کہ حقیقتاً یہ کیا ہے تو یہ مسئلہ جنازے والا اس سے بہت آگے چلا جائے گا. تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ یہ ساری زندگی کے لیے سمجھیے کہ ان کے سامنے رہا اور اخیر دم تک فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت رہی. آج کی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بطول باش پنہاں شو ازیں اثر قدر آغوش شبیر بگیری. اے مسلمان عورت اگر تو چاہتی ہے کہ تیری گود میں شبیر جیسے بیٹے پروان چڑھیں تو کردار بطولی تجھے اپنانا ہوگا. اور یہی سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ سے میسج ہمارے سامنے آتا ہے کہ بطور ماں کے، بیوی کے، اور کس طرح سے انہوں نے امت کی ماں کے طور پر کس طرح سے اپنے کردار کو اور اپنی تعلیمات کو ہم بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ کا بھی شکریہ، ناصر آپ کا. ناظرین کا بک آف دی ڈے جی یہ نعتیہ دیوان ہے، سجود قلم نام ہے کتاب کا، اور معظم مدنی صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں ان کی شاعری پڑھتا رہا ہوں.
بے انتہا مشکل شاعری ہے، چونکہ یہ عربی کے عالم تھے تو انہوں نے نعت لکھی بڑی زبردست، یہ اہل علم کے لیے نعتیں ہیں۔ اور مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا کہ جب اخلاق احمد دہلوی صاحب مرحوم ایک دفعہ ملنے گئے عبدالعزیز خالد صاحب کو، جو کمشنر انکم ٹیکس بھی تھے، آپ کو یاد ہے بہت بڑے نعت گو شاعر تھے، بڑا مشکل وہ لکھتے تھے، تو انہوں نے اندر چٹ لکھ کے بھیجی عبدالعزیز خالد اردو ادب کے والد، تو یہ بھی کتاب اسی طرح کی کتاب ہے اور اس کو شائع کیا ہے۔ معظم مدنی صاحب جو ہیں وہ شاعر ہیں اور اس کتاب کا انہوں نے لکھا ہے نعت آشنا پبلیکیشنز، گلگشت کالونی جو ہے ملتان، اور پارک ٹاور کبیر سٹریٹ اردو بازار سے بھی یہ مل سکتی ہے۔ بڑی زبردست عالم آدمی ہیں، بہت اچھی انہوں نے، اور بڑے بڑے اہل علم نے اس پہ تبصرہ کیا ہے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدائی نصیب فرمائے، اور یہی اگر اپنائیں گے تو بچت کی صورت نکلے گی، اگر اس سے نیچے آئیں گے تو پھر تباہی ہے امت کے لیے۔ یہ جو اختلافات، یہ جو فرقہ بندی ہے، فرقہ بازی ہے، یہ تباہ کاری امت کو۔ اور میری سب حضرات سے گزارش ہے، میری عالیہ بہت زیادہ علیل ہیں، سب احباب سے گزارش ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو۔ اسامہ غازی صاحب کی والدہ جو ہے پروفیسر سعیدہ، وہ شدید علیل ہے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ سب لوگ مل کے زوردار نعرہ لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك